أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. دوبارہ سورة أنزلناها وفرضناها آسان ہے، انزلنا فيها آسان ہے. آگے ہے آیاتم بینات تو تے کو لعلکم کی لام سے ملائیں گے تو بینات لعلکم تذکرون. اور اگر ملانا مشکل ہو رہا ہو تے کو لام کے ساتھ تو یوں پڑھیں گے آیاتم بینات لعلکم تذکرون، پھر وقفہ کر کے پڑھ لیں گے. یہ سورۃ النور ہے، سراپا نور ہے، روشنیوں سے بھری ہوئی ہے. یہ وہ صورت ہے جو بطور خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو خط لکھا اپنے زمانے خلافت میں بطور حکمران ہونے کے کہ عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو، عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ. اس لیے کہ اس سورت کا ایک بہت بڑا حصہ وہ عورتوں سے متعلقہ ہے. مثلا اس میں پردے کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور اس میں عفت کے احکام بیان کیے گئے ہیں، یعنی پاک دامن رہنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں. اسی ضمن میں زنا کی سزا سنائی گئی ہے، کسی پر تہمت لگائی جاتی ہے اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں. تو یہ صورت آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ پردہ اور پاک دامنی سکھانے کی صورت ہے، پردہ اور پاک دامنی سکھانے کی صورت ہے. اسی لیے بطور خاص عورتوں کو اس کی تعلیم لینی چاہیے. جو ہماری بہنیں آج یہ میرا درس سن رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ گھروں میں جا کر دوسری عورتوں کو بھی بتائیں کہ کم از کم وہ سورۃ النور کے درس میں ضرور شریک ہو جائیں. آپ حضرات کی مستورات میں سے بھی جو عورتیں اگرچہ مصروف ہوں لیکن آپ ان کو لے آئیں اور یہ سورۃ النور کا وہ درس سن لیں. اس لیے کہ حضرت عمر کا فرمان تھا کہ عورتوں کو یہ سورہ ضرور سکھاؤ. اور دوسرا ریکارڈنگ سے درس سننا اور براہ راست سننا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے. ہم اس پر اکتفا نہ کیا کریں کہ درس چلو ریکارڈنگ میں سن لیں گے، اس لیے کہ ریکارڈنگ ایک مجبوری کا درجہ ہے جس میں وہ برکتیں نازل نہیں ہوتی جو حلقہ قرآن میں نازل ہوتی ہیں. جس صورت میں اب میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ حلقہ قائم کرنا یہ سنت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو باقاعدہ قرآن سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، حلقہ قائم ہوتا تھا. اور ریکارڈنگ تو ایک مجبوری کے درجے کی چیز ہے. جو رحمت یہاں اترتی ہے وہ ریکارڈنگ سننے میں نہیں ہوتی. آپ آزما کر دیکھ لیں، یہاں آپ ایک درس سنیں اور اس کا آپ دل پر اثر دیکھیں. آپ کوئی درس یہاں نہ سنیں، وہیں گھر بیٹھ کر بلا صوفے پر، کرسی پر، بستر پر بیٹھ کر اس درس کو سنیں، آپ کو دل کی کیفیات میں فرق محسوس ہوگا. یعنی یہاں بیٹھنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، ایک تو اس لیے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اس لیے کہ قرآن کے نام پر ایک حلقہ لگا ہوا ہے جس کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور پھر اس کے اوپر سکینہ یعنی اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہے. پھر یہ سنت حلقہ ہے، ان سب چیزوں کی برکات جمع ہوتی ہیں تو دل پر اثر زیادہ ہوتا ہے. ریکارڈنگ سے تو صرف گزارا چلتا ہے، چلو نہ ہونے سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کسی مجبوری سے درس میں حاضر نہیں ہو سکا، چلو درس چھوٹ نہ جائے، وہ اس کو ریکارڈنگ سے سن لے. تو کوشش ہو یہاں ان کو سنیں. تو سورۃ النور کا میں نے عرض کیا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ پاک دامنی اور پردے کے بارے میں احکام، جس کے ضمن میں پھر زنا کی سزا سنائے گی بالکل شروع میں ہی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سورت کی اہمیت کے پیش نظر کہ سورت بہت اہم ہے. فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے. باقی صورتیں بھی تو اللہ نے نازل کی ہیں. یہ اس کی شان کو بتانے کے لیے، جیسے ایک آدمی کوئی بہت بڑا گھر بناتا ہے اور کئی چھوٹے چھوٹے گھر بھی بناتا ہے تو بڑے گھر کے بارے میں کہتا ہے یہ گھر ہم نے بنایا ہے، تو اس لیے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ گھر بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صورتیں ساری اتاری ہیں، اس صورت کے بارے میں کہا کہ یہ صورت ہم نے اتاری ہے، یعنی یہ اونچی شان والی صورت ہے، لہٰذا اس کو اہتمام سے سمجھا جائے، سیکھا جائے، سکھایا جائے. وَفَرَضْنَاهَا، اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے. دوسری صورتوں کے احکام کو بھی اللہ نے فرض کیا ہے،
یہ تو نہیں کہ ان کے احکام فرض نہیں ہیں اور اس صورت کے احکام فرض ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے احکام عالی شان ہیں، اس کے احکام اہمیت کے حامل ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں بڑی واضح آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورت کے آغاز میں بتا دیا گیا کہ تم نصیحت حاصل کرنا، میں یہ سورت کے اندر تمہیں آیتیں سکھانے لگا ہوں، آیتیں واضح کر کے بتانے لگا ہوں، کھول کھول کے بتانے لگا ہوں، تم نصیحت حاصل کرنا، اس کو سرسری نہ گزار دینا۔ اور آج دکھ ہے کہ ساری امت ہی اس صورت سے دور ہے، نہ عفت ہے، نہ پردہ ہے، اور نہ اس کے اندر جو دوسرے احکام لکھے ہوئے وہ عمومی طور پر امت میں ہیں۔ ساری امت ہی اس سے دور ہو گئی ہے، اس لیے اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اتارتے ہوئے کہا تھا کہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے، اس کے احکام ہم نے فرض کیے ہیں، تم نصیحت حاصل کرنا۔ تو ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، چونکہ اس میں پاک دامنی کا تذکرہ ہے تو جس کے ضمن میں زنا کی سزا سنائی، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، آگے پڑھنے مئۃ، میم کے بعد جو الف ہے یہ پڑھنی نہیں ہے اور پڑھی بھی نہیں جا سکتی کیونکہ زیر کے بعد تو الف نہیں پڑھی جا سکتی۔ مئۃ جلدۃ ولا تأخذکم بہما رأفۃ، جہاں بھی الف کے اوپر جزم ہے تو جھٹکا ہوگا، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے لگو۔ یہ حکم ہے ان زانیوں کے بارے میں جو کنوارے ہوں، ان کے بارے میں حکم۔ حدیث میں اس کی تشریح ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للبکر الجلد وللثیب الرجم، بخاری کی حدیث ہے کہ جو کنوارے ہیں، شادی نہیں ہوئی، اگر ان سے زنا ہو جائے تو اس کو قاضی وقت 100 کوڑے مارے گا، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر سنگسار کرے گا، یعنی پتھر مار مار کر ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ وہ حکم ہے، آگے بھی سن لیں پھر میں اس پر تھوڑا عرض کرتا ہوں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو پھر ان زانی اور مرد اور عورت کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان کے اوپر ترس نہ آنے پائے۔ یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم کیسے اب ان کو پتھر ماریں اور کوڑے ماریں، اللہ نے خود کہا کہ ترس نہ تمہارے اوپر آنے پائے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی ایک جماعت ان کی تکلیف کا مشاہدہ کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اسلام کا یہ وہ حکم ہے جس کے بارے میں اسلام نے کہا ہے کہ کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ ہیں تو سنگسار کرو۔ سنگسار کیسے کرتے ہیں؟ ان کو مٹی کے گڑھے میں گڑھا کھود لیتے ہیں، اس کے اندر بندے کو یہاں تک کھڑا کر دیتے ہیں، پھر مٹی سے اس کو بند کر دیتے ہیں جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتا، اور پھر چاروں طرف لوگ کھڑے کر کے ان کو مشاہدہ کرایا جاتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، اور پھر اس میں کچھ لوگوں کو متعین کیا جاتا ہے یا عام لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں، وہ ان کو پتھر مارتے ہیں، اتنے پتھر مارتے ہیں کہ پتھر لگ لگ کر وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑی سخت سزا ہے، اور ادھر کنوارے ہیں تو ان کو کہا کوڑے مارو، تو ایسے لگتا ہے نعوذ باللہ، جس نقطے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اسلام سخت مذہب ہو۔ یہ اسلام میں عجیب چیز ہے۔ اسی طرح دوسری حدود سناتا ہوں، اسلام نے اس کو کہتے ہیں حد لگانا، یعنی سزا میں کوڑے مارنا یا سزا میں سنگسار کرنا۔ اسی طرح چوری کرنے والے کے بارے میں بھی ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ یا پہنچے سے کاٹ دو۔ ایک دفعہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو پھر چوری کرے پھر ہاتھ کاٹ دو، تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بظاہر یہ بڑا مشکل سے حکم لگتا ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ کر کے سارا ملک ہی گویا کہ آپ نے ہاتھ کٹا ہوا کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، ہماری عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل شروع ہوتی ہے، اور جہاں پر ہمارے فلسفے ختم ہوتے ہیں اس سے آگے میرے رب کا علم گویا شروع ہوتا ہے۔ میرے رب کا علم اور ہمارے فلسفے اور ہماری عقلیں اور ہماری سمجھیں، بھلا ان کا کوئی آپس میں جوڑ ہے؟ پہلے ہمیں یہ مرکزی نقطہ حل کرنا ہوگا
کہ جس دماغ سے میں سوچ کر فیصلے کر رہا ہوں کہ یہ زیادتی ہے یا یہ سختی ہے یا یہ شدت ہے یا تشدد ہے، اس دماغ کا لیول کیا ہے، یہ کس سطح کا سوچ سکتا ہے؟ پھر جس کا یہ حکم ہے اور اس کا کیا لیول ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ان کے دماغ کا کیا لیول ہے، اور پھر اللہ نے اتارا اللہ کے علم کا کیا لیول ہے۔ پہلے تو اس لیول کو دیکھا جائے پھر اعتراض کیا جائے۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے ایک چیف جسٹس ہو اور وہ عمر رسیدہ ہو، وہ 60+ ہو، اور اس کے سامنے ایک 5ویں کلاس کا بچہ آ کر کہتا ہے سر آپ نے فیصلہ غلط کیا ہے، تو بڑا سخت حکم دے دیا آپ نے، تو وہ ہنسے گا کہ نہیں ہنسے گا؟ کہے گا بچہ اپنی سمجھ دیکھ اور میری سمجھ دیکھ، تجھے میرا فیصلہ لگ رہا ہے کہ میں نے کسی پر زیادتی کر دی ہے، بچہ ابھی تیری عمر نہیں ہے، ابھی عقل تھوڑی ہے۔ جب یہی بچہ بڑا ہو جائے گا اور اسی کو چیف جسٹس بنا دیا جائے، یہ کہے گا بالکل یہی فیصلہ ہونا چاہیے۔ کل کا کہنے والا کہ غلط فیصلہ ہے، آج وہ فیصلہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ آج اس کی عقل کچھ کامل ہو گئی ہے۔ اگر یہ بچہ اسی بچپن میں ہی فوت ہو جائے تو یہ مرتے دم تک یہی کہتا رہے گا مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ سارے کہیں گے کہ جس کے اوپر اس نے اعتراض کیا ان کی عقل کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتراض کرنا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ اکڑی سی ہے ہماری پاس، سمجھ ہے کچھ نہیں، اور اعتراض کرتے ہیں سرکار کے لائے ہوئے دین پر۔ ہم یہ بھی ایک دن میں ٹاپک چھیڑا تھا یہاں اندر بیٹھ کر، ہم عقیدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نہیں مانتے۔ عقیدت تمہارے ایمان کا حصہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یعنی یوں کہہ لیں نری عقیدت کی وجہ سے نہیں کہ ہمیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے اور بصیرت میں حقیقت میں نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کوئی بڑی ہستی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح ہمیں عقیدت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہستی ہیں، ایسے بصیرت ہے، یعنی ہمارے دماغ کی گواہی ہے، دل کی گواہی ہے کہ آپ بڑے آدمی ہیں۔ اور اس پر اس دن میں نے کچھ عرض بھی کیا تھا جس میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی ایک بات میں نے کی تھی، اور بھی کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں تھے کہ بس وہ انہوں نے ہمیں دین کی باتیں بتا دی نعوذ باللہ، باقی اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ کو اتنی سمجھ نہیں تھی۔ وہ پوری دنیا چلانے والی ہستی تھی، وہ عرش فرش پہ جانے والی ہستی تھی، وہ انہوں نے ایک عرب اجڑ قوم جن کے اوپر کوئی حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، یعنی حکمران عاجز تھے کہ ان جیسوں کے اوپر حکومت کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے ماننا ہے کوئی نہیں، الٹا ہمارے لیے درد سر بنیں گے۔ تو وہ ان کو کہتے تھے ان عربوں کو جاؤ اپنا سر کھو، اور میرے پیغمبر تشریف لائے، آپ نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی سمجھداری سے، اپنے دین سے ایسا نظام مرتب کیا، ایسے قوانین بنائے، ایسی تربیت کی، ایسی نسل تیار کی کہ جن کو اونٹوں کا چرانے والا کہا جاتا تھا وہ 22 لاکھ مربع میل انسانیت کو چراتا تھا ایک انسان ہو کر۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اس پر تو کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ ایک ہستی کی فہم، اس کی سمجھ، اس کی بصیرت سے پیدا ہوا کہ اس نے اپنی فہم اور بصیرت سے ایسی انسانیت پیدا کر دی کہ آج تک لوگ دنیا انہی کے پیچھے چلتی ہے۔ انگریز لکھتا ہے اگر ایک عمر اور آ جاتا، عمر بن عبدالعزیز عمر رضی اللہ عنہ نے دور خلافت 11 سال 2 ماہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور آ جاتا یا اسی عمر کو اتنی حکومت اور مل جاتی، پوری روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ یہ انگریز لکھتا ہے۔ کون سے شخص کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ وہ پوری دنیا کو چلانا جانتا تھا، جس کے بارے میں عرب بھی کہتے تھے اس پر حکومت کرنا بھی بیکار ہے، اور میرے پیغمبر نے اپنی فہم، بصیرت، علم، عقل سے ان کو اس درجے پہ پہنچا دیا کہ آج کا کافر بھی رشک کرتا ہے۔ اس نبی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کی باتیں قابل اعتراض ہیں، ہماری اور ان کی عقل کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ یہ پہلا مرکزی اور بنیادی نقطہ ہے کہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر دوسری نمبر پہ اعتراض جاتا ہے اللہ پر کہ اللہ نے یہ حکم جو اتار دیا ہے کہ سنگسار کرو، کوڑے مارو، نعوذ باللہ سخت حکم ہے، شدت ہے، تشدد ہے، ظلم ہے، جو بھی شیطان پٹی پڑھائے، اور مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرے اوپر رحم دلی آ رہی ہے، میں ترس کھا رہا ہوں، یعنی گویا کہ میں رحم دل ہوں اور نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے۔ مطلب تو اس کا یہ بن رہا ہے کہ اللہ نے تو یہ حکم دے دیا کہ ایسے کرو، اور میں بڑا رحم دل ہوں، میں کہتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رحم دلی نہیں ہے، یہ نادانی ہے، یہ کم عقلی ہے، کم سمجھی ہے۔ اور اللہ سے بڑا رحیم کون ہے؟ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے،
سب کرم کرنے والوں سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، سب سے بڑا حلیم ہے، حلم والا ہے، بردبار ہے، برداشت والا ہے، اور لوگوں کی غلطیاں دیکھ کر بھی آگے ان کو عذاب نہ دینے والا ہے، اور ساری زندگی کی گناہ لے کر آتے ہیں، رب کو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، وہ ایسا رحیم ہے ساری زندگی کی غلطیاں دھو دیتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے۔ امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اللہ نے اپنی رحمت کے جو حصے اتارے ہیں وہ 100 ہیں، ان 100 حصوں میں سے اللہ کی رحمت کے یہ بتایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے۔ اللہ کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں، یعنی جن رحمتوں کا اللہ مالک ہے، رحم دلیوں کا اللہ مالک ہے، وہ 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے۔ پھر میرے پیغمبر آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو ایک حصہ اتارا ہے، اس ایک حصے کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گھوڑی جب کھڑی ہوتی ہے تو اپنے بچے کے اوپر اگر کھر آنے لگے تو کھر اپنا پاؤں اٹھا لیتی ہے، میرے بچے کے اوپر کھر نہ آئے۔ یعنی ایک جانور عقل سے فارغ، علم سے فارغ، وہ اتنی رحم دل ہے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اتنی زیادہ رحم دلی ایک جانور میں اگر ہے تو یہ بہت بڑی رحم دلی ہے کہ جانور بھی ترس کھا رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ اس ایک حصے کا ایک حصہ ہے۔ تو باقی دنیا جتنا رحم ہے دنیا میں، بڑے مہربان لوگ گزرے، رحم دل گزرے، وہ سارے ایک حصے کے ہیں۔ 99 حصے میرے رب نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا رحیم کون ہے؟ اس سے بڑا رحم کرنے والا کون ہے؟ اس سے بڑا شفیق کون ہے؟ لہذا یہ کہنا کہ میرے دل میں تو رحم ہے، اللہ کے دل میں رحم نہیں ہے، یہ نادانی ہے، یہ ناسمجھی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی ملک بنا لے، ملک بنانے کے بعد لوگ چوری کر رہے ہوں، ڈکیتیاں کر رہے ہوں، جو کچھ کر رہے ہوں، وہ کہ جی میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، ملک چھوڑو، ایس ایچ او کو لے لیتے ہیں۔ ایک علاقے کا ایس ایچ او آ جائے، وہ کہ جی میں بڑا رحم دل ہوں، میرے سامنے جو کرنا ہے کرتے رہو، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، تو اس کو 10 پاس لڑکا بھی کہے گا جی جناب یہ نادانی ہے، یہ رحم دلی نہیں ہے، آپ کو تو علاقہ چلانا بھی نہیں آتا، اس کا نام رحم دلی نہیں ہوتا، یہ تو آپ کی عقل کی کمی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کیسے چلانی ہے۔ جیسے ایک ایسے جو کا یہ کہہ دینا بھی میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، جو کرنا ہے کرو، یہ رحم دلی نہیں ہے، یہ ناسمجھی ہے، عقل کی کمی ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا کے نظام کو جو چلانا ہے اس کے لیے علم بھی اللہ والا چاہیے، اس کے لیے عقل بھی سرکار والی چاہیے، اس کے لیے عقل بھی محمدی چاہیے۔ ہم جیسی عقلوں کا کام نہیں ہے کہ پورے عالم کو حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے زمانے کو ہم چلا کر دکھلائیں ایک ایسے قانون کے ذریعے سے جو قانون آج سے 1500 سال پہلے اترے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو وہ سیدھا کر کے چلائے۔ ایسا قانون بنانا یا میرا رب کا کام ہے یا اس کی طرف سے اترے ہوئے اس دین کا کام ہے جو سرکار نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ نے جو یہ قانون اتارا ہے یہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے، لہذا اللہ کا علم بہت اعلیٰ ہے، ہماری عقل ناقص ہے۔ اگر یہ قانون نہ اترتا، وہی کچھ دنیا میں ہوتا جو اگر آج کا ایس ایچ او کہے میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، بھلا میرے سامنے دکان لوٹ لو، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، جو حال ایک ایس ایچ او کے چپ کر جانے سے، کچھ نہ کہنے سے، قانون بنانے سے، قانون نہ بنانے سے جو تباہی پھرنی ہے ایک علاقے میں، یہ قانون نہ بنانے سے پورے عالم میں تباہی پھرنی تھی۔ قانون اور چیز ہے، رحم دلی اور چیز ہے۔ ہمارے گھروں میں قانون نہیں ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بندے ہیں، گھروں میں قانون بنائے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بچوں کو اتنے بجے سکول جانا ہے، بچہ کہتا ہے وہ میں نے نہیں جانا، وہ بچہ جس کی میں تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں سہ سکتا۔ میری جیب میں اگر 1 لاکھ کھڑا ہوا ہے اور مجھے ضرورت ہے، میرا بچہ بیمار ہو جائے، میں لاکھ اٹھا کے جھونک دوں گا۔ میرے گھر میں 10 لاکھ پڑا ہوا ہے، میں نے کل دکان کھولنی، میرا اور کوئی روزگار نہیں ہے، یہی 10 لاکھ اکٹھا کیا تھا، کل دکان کھولنی ہے، آج میرے بچے کو چوٹ لگ جائے، میں پورا 10 لاکھ اٹھا کے جھونک دوں گا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ مجھے بچے سے بڑی محبت ہے، اور حقیقت ہے یہی بچہ سکول نہیں جا رہا تو باپ تھپڑ مار رہا ہے، تھوڑی دیر پہلے 10 لاکھ لٹانے کو تیار تھا، اب اس کو تھپڑ کیوں مار رہا ہے؟ اس لیے کہ باپ کی عقل بچے کی عقل سے زیادہ ہے۔ باپ سمجھتا ہے کہ رحم دلی اور چیز ہے، گھر کا نظام چلانا اور چیز ہے۔ اس کا نام رحم دلی نہیں ہے کہ میں بچے کو سکول نہ جانے دوں، میں کو اچھا بیٹا نہیں جاتا تو نہ جا، میں کچھ نہیں کہتا۔ باپ کہتا ہے گھر کا نظام اور چیز ہے، رحم دلی اور چیز ہے۔
میری رحم دلی دیکھنی ہے، اسی بچے کو چوٹ لگ جائے پھر مجھے دیکھو میں کیسا رحم دل ہوں، اور یہ میری سمجھداری ہے کہ میں اس کو تھپڑ مار رہا ہوں، یعنی کوئی اس کے لیے قانون بنا رہا ہوں کہ تو نے روزانہ 8:30 بجے گھر سے نکل جانا ہے، گھر نہیں ٹھہرنا، بیٹے کو گھر سے نکال رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ گھر کا نظام چلانے کے لیے قانون کی ضرورت ہے، ورنہ گھر نہیں چلے گا۔ بیوی کو کہتا ہے اتنے بجے کھانا پک جانا چاہیے، اتنے بجے کپڑے استری ہو جانے چاہیے، بچے کو کہتا ہے یہ کام یوں ہو جانا چاہیے۔ اگر گھر کے افراد اس کو کہیں آپ رحم دل نہیں ہیں، آپ نے ہمارے اوپر قانون بنا کے رکھے ہوئے ہیں، بیوی کہ میں کپڑے نہیں دھوتی، میں کھانا نہیں بناتی، بچے کہیں ہم سکول نہیں جاتے، سارے گھر کے افراد ہمارے کہیں جی تمہارا تو ہم بات مانتے نہیں ہیں، میں کو اچھا میں رحم دل ہوں، میں کچھ نہیں کہتا، تو پورا محلہ مجھے بے وقوف کہے گا اس کو تو گھر چلانا بھی نہیں آتا، میں آگے سے کہوں جی میں رحم دل ہوں، کہیں گے یہ بے وقوفی ہے، یہ رحم دل نہیں ہے، آپ کو گھر چلانا نہیں آتا۔ میرا رب رحم ہے، ارحم الراحمین ہے، رحیم ہے، اس کی رحم دلی دیکھنی ہے تو وہ جگہیں دیکھو جہاں رحم دلی دیکھی جاتی ہے، جیسے باپ کی رحم دلی دیکھنی ہے تو یہاں دیکھو جب بیٹے کو چوٹ لگتی ہے، یہاں نہ دیکھو کہ سکول ٹائم پہ نہیں جا رہا تو باپ نے اس کو تھپڑ مار دیا ہے، وہاں دیکھو جو دیکھنے کی جگہ ہے۔ آپ اس کی رحم دلی وہاں دیکھ رہے ہیں جو دیکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو دیکھنے والے کی آنکھ کا قصور ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ باپ نے تھپڑ کیوں مارا، سکول جاتے ہو رحم دل نہیں ہے، ہم کہیں گے دیکھنے والا تیری عقل میں نقص ہے، رحم دلی دیکھنی تھی تو وہاں دیکھتا جو دیکھنے کی جگہ ہے، تو نے بے موقع دیکھی ہے۔ اللہ کی اگر رحمت دیکھنی ہے تو پھر وہاں دیکھو جو دیکھنے کی جگہ ہیں۔ 100 سال کا کافر ہوتا ہے، ساری زندگی نعوذ باللہ اللہ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کو گالیاں دیتا ہے، اللہ کے خلاف ہوتا ہے، مرنے سے پہلے کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو رحیم ہے، میں معافی مانگتا ہوں سارے گناہ معاف کر دے، میرے رب کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے، 100 سال کی گالیاں اللہ معاف کر دیتا ہے، 100 سال کی خطاؤں پہ پانی پھیر دیتا ہے، کہتا ہے میرے جیسا رحیم نہیں ہوگا، جا معاف کر دیا، اگلے لمحے مر جاتا ہے، اللہ سیدھا جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اس کو رحیم کہتے ہیں، اس کو ارحم الراحمین کہتے ہیں، یہ اس کی رحمت دیکھنے کی جگہ ہے۔ اگر یہ قانون نہ بنتے، نظام عالم نہ چلتا، پھر کیا ہوتا؟ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹوں کے بارے میں سوچیں، اسلامی نظام نہ ہو، کسی کی بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی ہو جائے اور وہ جائے وقت کے قاضی کے پاس، عالم کے پاس، کو جی یہ زیادتی ہوئی ہے کیا کرنا چاہیے، وہ کہ ہم رحم دے لیں، کچھ نہیں کرتے، بیٹی کو لے کر گھر چلا جاؤ، آپ کلاشن کو باہر نکال لیں گے، آپ کہیں گے جب قانون نہیں ہے تو پھر ہم اپنے بدلے خود لیں گے۔ اگر وہ آگے سے کہے جی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، قانون حرکت میں آتا ہے، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، کہیں گے قانون کے مطابق عمل کرو۔ جب قانون نہیں ہوتا پھر بغاوتیں اٹھتی ہیں، پھر ملک کا امن خراب ہوتا ہے، پھر حالات ڈاواڈول ہوتے ہیں، پھر انسانیت سسکتی ہے امن پانے کو، اور جب ملک میں قانون ہوتا ہے ہر آدمی پرسکون ہوتا ہے۔ تو میرے رب نے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے قانون اتارا ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو پھر آج کسی کی بیٹی محفوظ نہ ہوتی، آج کسی کی بہن محفوظ نہ ہوتی، آج کسی کی ماں محفوظ نہ ہوتی، اس لیے کہ قانون تو اسلامی ملک بن گیا ہے، کوئی اسلامی ملک کے پاس گئے جی ہاں ایسا زنا ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی ہم تو رحم دل لوگ ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، تو ملک نہ چلتے، دنیا نہ چلتی، نظام عالم تباہ ہوتا۔ تو یہ قانون ہے، یہ سخت دلی نہیں ہے، یہ سنگ دلی نہیں ہے۔ اس قانون کا فائدہ کیا ہے؟ اس قانون کا فائدہ یہ ہے، اگر یہ قانون اسلام کے نافذ ہو جائیں، چور کا ہاتھ کاٹ دو، زانی کو سنگسار کر دو، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی رحمت ہے، یہ بہت بڑی رحم دلی ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹ دینا، زانی کو سنگسار کر دینا، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے یہی قانون بنایا ہے، اس لیے کہ یہی قانون رحمت ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو یوں سمجھتے کہ گویا رحمت نہ ہوتی، وہ کیسے؟ اگر یہ قانون نہ ہوتا، کوڑے مارنے والا قانون ہوتا، پیسے دینے والا کہ زنا کیا ہے تو پیسے دے کر سائیڈ پہ ہو جاؤ، جیسے مثلا ایک آدمی نے روزہ توڑ دیا تو کیا حکم ہے؟ روزے رکھ لو، قضا نہیں رکھ سکتے تو فدیے کے پیسے دے دو، بس کہانی ختم۔ اسلام کا حکم توڑا ہے، اسلام نے آگے سے یہ نہیں کہا اس کو ڈنڈے مارو، اس کو کہا کہ یہ کر لو، یہاں زنا کے موقع پر اسلام نے کہا کہ ڈنڈے مارو، اور اگر شادی شدہ ہو کر یہ بدبختی کرتا ہے سنگسار کر دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہماری مائیں بہنیں کھلے گھروں میں، گھر کے دروازے کو تالا بھی نہیں لگا ہوا ہوگا، پرسکون سوئیں گی۔ اس کو چھوڑو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری ماں بہن یہاں سے چلے گی،
ملتان تک پیدل چلی جائے گی، اس کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ جیسے سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں صنعاء یمن سے ایک نوجوان لڑکی چلتی ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہے، 30 دن کا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچتی ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، یہ اسلام نافذ تھا، یہ قانون نافذ تھا کہ زنا کی سزا میں سنگسار ہوتا تھا، زنا کی سزا میں کوڑے لگتے تھے، پیسے شیسے نہیں چلتے تھے، کوڑے لگتے تھے، سنگسار ہوتا تھا۔ عورت یمن سے چلتی ہے، راستے میں راتیں بھی آتی ہیں، راستے میں دن بھی آتے ہیں، راستے میں پردیس بھی آتا ہے، لیکن مجال ہے کسی نے اس کو کچھ کہا ہو۔ مدینہ پہنچتی ہے، عمر فاروق پوچھتے ہیں اس عورت سے راستے کے لوگوں کو کیسے پایا؟ وہ کہتی ہے وہاں کے سب مردوں کو میں نے باپ اور بھائی اور عورتوں کو ماں اور بہن پایا ہے، پورے راستے میں اس پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ رحمت ہوئی کہ نہ ہوئی یہ سزا؟ ایک دفعہ گویا سزا لگ گئی، سب سیدھے ہو گئے۔ اب سب کے لیے رحمت بن گیا یہ قانون، سب کے لیے رحمت بن گیا یہی قانون، اس لیے کہ اگر یہ قانون نافذ ہوتا ہے تو پھر دنیا میں رحمت آتی ہے۔ اگر قانون نافذ نہیں ہوتا، گھر کے اندر تالے لگا کر بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ نہیں کھولتے، اندر تالا لگا ہوا ہے۔ باہر سے ایک آدمی رات کو 12 بجے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں، مجھے جگہ دے دو، میرے گھر میں جوان بیٹی ہے، میں کہتا ہوں باہر تڑپتا ہوا مر جا، میں تجھے گھر کے اندر نہیں داخل ہونے دیتا، مجھے پتہ ہے کہ میری عزت محفوظ نہیں ہے۔ اگر قانون ہو، باہر والے کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر بدبختی کی برسر عام مجمع کھڑا کر کے سب کے سامنے مجھے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دیں گے، مجال ہے وہ کسی کی بیٹی پر آنکھ اٹھائے؟ کبھی بھی آنکھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر سب کی بہنوں پر رحمتیں اتریں گی، ہر گھر میں رحمت اترے گی، پورے ملک میں رحمت اترے گی، پورے معاشرے میں رحمت اترے گی، سب سکون کی نیند سوئیں گے، سکون کی زندگی جئیں گے، دنیا رحمتوں سے بھری ہوگی۔ ورنہ یہی ہوگا کہ باپ بیٹی کو لے کر جا رہا ہوگا، آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، وہ سفر کر رہا تھا ٹیکسی کے اوپر، ٹیکسی والے نے کہا بس والے اس مرد کو کہ گاڑی روکی وہاں کسی کھوکے کے پاس یا کسی دکان کے پاس کہ سامنے سے جوس پکڑنا، مرد اترا اور وہ گاڑی بھگا کر لے گیا۔ پیچھے والا آدمی کھڑا ہے، گاڑی کا نمبر بھی پڑھ رہا ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر کچھ کرے بھی سی تو آگے کوئی نظام حرکت میں نہیں آنا۔ اگر اس گاڑی والے کو پتہ ہوتا یہاں اس نظام اسلام نافذ ہے، یہاں میرا پتہ چل جانا ہے اور میرے ساتھ یہی ہونا ہے، مجال ہی نہیں ہوتی کہ وہاں سے گاڑی چلاتا۔ اس کی بیوی اکیلی بیٹھی رہتی، مرد اٹھ کے چلا جاتا، ہاتھ بھی نہ لگاتا، اس کو پتہ ہے کہ کل بھرے مجمع میں کھڑا کر کے سنگسار کریں گے تو ہماری بیٹیوں پر رحمتیں اترتی۔ آج ہم اپنی بیوی کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنی بہن بیٹی کے ساتھ چل رہے ہیں، پھر بھی وہ محفوظ نہیں ہے۔ آج ہم پریشانی کے اندر ہیں اور اندر ڈرے بیٹھے ہیں، گھروں کی 4 دیواری میں ڈرے بیٹھے ہیں، رحمتیں دیکھی بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ قانون نہیں ہے۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ یہ قانون نری رحمت ہے، یہ قانون سراپا رحمت ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ کوئی تشدد نہیں ہے، یہ قانون ہے جو ہر آدمی اپنے گھر میں بھی قانون چاہتا ہے۔ اگر گھر چلانا چاہتا ہے تو میرے رب نے پورے عالم کو چلانا ہے، اگر وہ کوئی قانون بناتا ہے ہمارے فائدے کے لیے، یہ کون سا ظلم ہے؟ یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ سراپا رحمت ہے۔ اس پر اور بھی بات ہو سکتی ہے لیکن اتنی ہی کافی ہے۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، مجھے یاد آ گئی، کسی نے کہا تھا یہاں پاکستان میں ایک صدر کو، تو کہا تھا، پورا واقعہ مجھے معلوم ہے، میں اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا یہاں پاکستان کے صدر کو کہ آپ ایسا کریں کہ اسلامی نظام نافذ کریں، تو انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ اسلامی نظام میں کیسے نافذ کر سکتا ہوں؟ اگر پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کیا، اسلام تو کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو، تو اگر میں چوروں کے ہاتھ کاٹنا شروع کروں تو میرا تو پورا ملک ہفتے بعد ٹنڈا ہوا پھر رہا ہوگا، سارے ٹنڈے ہوں گے۔ تو اس نے ان عالم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، قربان جاؤں ان کے جواب پر۔ انہوں نے کہا صدر صاحب ایک گزارش سن لیں، آپ ایک اعلان کر دیں، آپ کہہ دیں جو آج تک چوری ہوئیں ان کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، وہ ہم ویسے پیسے وصول کریں گے۔ آج سے آئندہ جس کی چوری پکڑی گئی ثبوت کے ساتھ بلا امتیاز، چاہے وہ وزیر اعظم کی پکڑی جائے، صدر کی پکڑی جائے، MNA کی پکڑی جائے، کسی کی پکڑی جائے، بلا امتیاز جس کی چوری پکڑی گئی ہم ہاتھ کاٹیں گے، اور جس کی چوری پکڑی جائے برسر عام ہاتھ کاٹ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ 9 ہاتھ اس طرح کاٹیں، یعنی ایک اعلان کرنے کے بعد پھر چوری سامنے آپ ہاتھ کاٹ دیں، پھر دیکھیں کوئی دوسرا چوری کرے، مجال ہے جو اس کو پتہ ہے میری تو چلنی کوئی نہیں آگے۔
اگر MNA کا ہاتھ کاٹ گیا میں کون ہوتا ہوں؟ بالفرض وزیر اعلیٰ کا ہاتھ کاٹ گیا میں کون ہوتا ہوں؟ ہمارے علاقے کا چودھری کا ہاتھ کاٹ گیا تو میں کون ہوتا ہوں؟ کہ آپ ایک ہاتھ کاٹ دیں دوسرا ہاتھ کٹنے کوئی نہیں آئے گا، اور نے کہا بالفرض دوسرا آ جائے آپ بلا امتیاز اس کا کاٹ دیں، تیسرا بھی کیس آ جب تیسرا کاٹ دیں تو وہ کہنے لگے کہ آپ بلا امتیاز ہاتھ کاٹتے جائیں، جس دن 9 ہاتھ کٹ جائیں 10واں ہاتھ کٹنے لگے تو اس کی بجائے میرا ہاتھ کاٹ کر نظام بند کر دینا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ 10واں ہاتھ جس دن کٹنے آئے آپ کے ملک میں، آپ کہتے ہیں نا کہ پورا ملک ٹنڈوں سے بھر جائے گا، جس دن 10واں ہاتھ کٹنے آئے میرا ہاتھ کاٹ کے نظام بند کر دینا۔ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 9 ہاتھ کٹیں، ایک دفعہ ہاتھ کٹ گیا سب کو پتہ چل گیا فلاں وزیر کا ہاتھ کٹا ہے، سب چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے، بس کہیں گے زمانہ بدل گیا ہے۔ اسلام رحمت ہے، آج وہ ہاتھ نہیں کٹتا تو ماشاءاللہ ہماری پیسے ہماری جیب میں محفوظ نہیں ہیں، ہم اپنی جیب میں رکھ کر بھی ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو اسلام کا نظام حدود، یہ ہاتھ کاٹنے وغیرہ یہ رحمت ہیں، سکون کی جگہ ہیں، پھر انسان کا پیسہ بھی محفوظ ہوتا ہے، عزتیں بھی محفوظ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہمارا مذہب اسلام 100% ٹھیک ہے، اس میں کہیں کوئی کمی کجی ٹیڑھا پن نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر ہمیں کہیں کمی نظر آتی ہے واللہ وہ اس عقل کی کمی ہے، اسلام کی کمی نہیں ہے۔ قرآن کا ہر حرف سچا ہے، میرے پیغمبر کا ہر حرف سچا ہے، اسلام کا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسی پر زندگی اور اسی نظریے پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا، سنت کا تذکرہ کل کر لیں گے۔